عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ 7ویں 8ویں ہجری کے محدثین میں سے اپنے دور کا ذکر کیا کہ ہمارے دور میں یہ کام بدعت ہو رہا ہے کہ سحری ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے یعنی چراغ بجھائے جاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ کھانا پینا ترک کر دو. فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. اور آج بھی ان بعض ممالک میں امساک کے نام سے یعنی 15 منٹ 20 منٹ پہلے سحری بند کرا دی جاتی، لیکن یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور نبی علیہ السلام نے تاخیر سحور کا حکم دیا. اور یہ حدیث آپ نے جو پڑھی ہے ابھی دوسری عبداللہ بن عمر کی روایت سے، اس میں ایک مسئلہ ہے وصال کا، وصال فی الصوم، روزے میں وصال، اس کا کیا حکم؟ وصال سے مراد یہ ہے کہ افطاری سے افطاری تک فاقہ کرنا. آج آپ نے افطاری کر لی، روزہ کھول لیا، اب آپ سحری نہ کریں اور اگلے دن افطاری کریں، پورے 24 گھنٹے کا روزہ. یا سحری سے سحری تک آپ نے سحری کر لی، افطار کے وقت آپ افطار نہ کریں اور سحری پر جا کر آپ جو ہے وہ روزہ افطار کریں. تو افطار سے افطار تک یا سحر سے سحر تک اس کو وصال بولتے. وصال کا حکم یہ ہے کہ یہ منع ہے، جائز نہیں. چنانچہ حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے روکا، وصال سے روکا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تواصل، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، آپ تو وصال کرتے ہیں، ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں، انی اطعم و اسقا، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. ایک حدیث میں یطعمنی ربی و یسقین، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. تو آپ وصال کرتے تھے، تو اس کھانے پینے کا معنی کیا ہے؟ پھر وصال تو نہ ہوا. جب کھا لیا پی لیا تو روزہ ختم ہو جاتا نا، پھر وصال تو نہیں رہتا. کھانے پینے سے بندہ مفطر ہو جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس کو وصال کا نام کیوں دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کھانے پینے سے کیا مراد؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کھانا پینا جو ہے یہ روحانی غذا، جسمانی غذا نہیں. جسمانی غذا اگر آپ کو کھلائی جائے تو وصال کہاں رہا؟ پھر روزہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ حقیقی کھانا پینا مراد لیتے، لیکن وہ اس حدیث کے مقصد کے خلاف. صحابہ نے کہا آپ وصال کرتے ہیں، تو آپ اس کا جواب یہ دیتے کہ میں وصال نہیں کرتا، میں تو رات کو کھاتا پیتا ہوں. آپ نے وصال کا انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے میں وصال کرتا ہوں، لیکن میں کھلایا پلایا جاتا ہوں. اس کھلانے پلانے سے کیا مراد؟ یہ جسمانی بدنی غذا نہیں ہے، ورنہ یہ تو وصال کے منافی ہے. یہ روحانی غذا جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا، اور روحانی غذا بدنی غذا سے لاکھ درجے بہتر. اگر یہ ایک انسان کو میسر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی غذا اور دل کی تسکین اور یہ دل کی حلاوت، تو یہ حلاوت ایمانی جو ہے یہ دنیاوی نعمتوں سے بڑی نعمت، یہ کھانے پینے سے پیٹ بھرنے سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح خوش کرتا ہے کہ مجھے روحانی غذا سے مالا مال کرتا ہے. حلاوت میری بڑھ جاتی ہے اس عمل سے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اس بنا پر میں وصال کرتا. یہ کھانا پینا حقیقی نہیں ہے، ورنہ حقیقی اگر کھانا پینا ہوتا روزہ ختم ہو جاتا، پھر وصال تو نہ رہتا. لیکن روزہ آپ کا قائم رہتا، کیونکہ حقیقی کھانا پینا نہیں تھا، بلکہ وہ روحانی غذا، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اور وہ تسکین اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا. ابن عمر کا قول ہے کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما عندنا من السکینہ
لجالدون علیہ بالسیوف، اگر محلات میں رہنے والے بادشاہ اور بادشاہوں کی اولادیں انہیں علم ہو جائے کہ ہم بوریا نشینوں کے پاس کیا سکینت ہے، کیا سکون ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے، حالانکہ وہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ کی اولادیں ہیں، محلات میں رہتے ہیں، انواع اقسام کی خوراکیں کھانے کھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، انہیں اگر پتہ چل جائے ہم فقیروں کے پاس کیا سکون ہے تو اپنی بادشاہ چھوڑ کر اپنی فوج لے کر آئیں اور ہمارا سکون چھیننے کے لیے ہم پر حملہ کر دیں۔ یہ ظاہری غذائیں ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ حقیقی غذا، یہ حلاوت ایمانی، یہ حقیقی غذا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد الرسول، اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، حلاوت ایمانی، جو راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر، اس نے حلاوت ایمانی کو پا لیا۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان، قصہ معروف ہے، ہرقل ابو سفیان سے پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں معلومات لے رہا تھا، ایک سوال یہ کیا، هل ارتد احد منهم سخطۃ لدینہ، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناراض ہو کر کوئی شخص مرتد ہوا ہے؟ ہرقل کا سوال تھا۔ ہرقل کون ہے؟ سلطنت روما کا فرما روا، آج تک وہ مرتد ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا، نہیں، آج تک کوئی مرتد نہیں ہوا۔ ہم نے تکلیفیں بہت دیں، گرم کوئلوں پر لٹایا اور کھولتا وہ پانی ڈالا، بھاری سلیں اوپر رکھی، رسی گلے میں بندھوا کر لڑکوں کے ذریعے ان کو گھسیٹا جاتا، مگر زبان پر اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی مرتد نہیں ہوا۔ ہرقل بڑا زیرک انسان تھا، اس نے اس کا جواب دیا کہ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، حقیقی ایمان کی شان یہی ہے جب ایمان کی مٹھاس دل میں رچ بس جاتی، دل میں بیٹھ جاتی، تو پھر ایمان کو چھوڑنے پر کوئی آمادہ نہیں ہوتا۔ ان کو تنگ کر لو، لالچ دے دو، تکلیفیں دے دو، قتل کر دو، یہ گوارا کر لیں گے لیکن ایمان سے برگشتہ نہیں ہوں گے۔ یہ حلاوت ایمانی کا مقام ہے۔ تو یہ حقیقی غذا نہیں ہے یہ کھانا پینا، بلکہ اس غذا سے مراد وہ روحانی غذا جو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرماتا اس عمل کے نتیجے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں میں تم جیسا نہیں ہوں اور تم میرے جیسے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کھلانے پلانے سے مراد جو روحانی ایک غذا ہے وہ ارواح کی غذا۔ جی